ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات میں دین اور حلال و حرام کا بیان نیز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور اپنے پاس علم آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پہلے سے متفق ہونے کے باوجود آپ کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا، حالانکہ علم اختلاف زائل کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور یہاں ان لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصود علم نہ تھا بلکہ ان کا مقصود منصب و ریاست کی طلب تھی، اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب قیامت کے دن بنی اسرائیل کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم اختلافات کو زائل کرنے والا اور جھگڑے مٹانے والا ہے، لیکن جب عالم میں حسد پیدا ہو جائے تو علم اختلافات کو زائل کرنے اور جھگڑے مٹانے کی بجائے بڑھا دیتا ہے۔ افسوس، ہمارے زمانے میں بھی علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جو باطنی گناہوں کا یا تو علم ہی نہیں رکھتے، اور یا پھر علم رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے اختلافات اور آپس میں انتشار کا شکار ہیں، اور اس کا بنیادی سبب ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے۔ علماء کے باہمی حسد کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک عالم دوسرے عالم سے تو حسد کرتا ہے لیکن کسی عبادت گزار سے حسد نہیں کرتا، اسی طرح ایک عبادت گزار دوسرے عبادت گزار سے تو حسد کرتا ہے لیکن عالم سے حسد نہیں کرتا۔ اور حسد کی وجہ سے فی زمانہ علماء کا باہمی حال یہ نظر آتا ہے جس کی نشاندہی اس حدیث پاک میں کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقہا ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے سے اس طرح لڑائی کیا کریں گے جیسے جنگلی بکرے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کو اپنا اصلی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو اس معاملے یعنی دین کے عمدہ راستے پر رکھا تو تم اسی راستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بنی اسرائیل کے بعد آپ کو دین کے معاملے میں عمدہ راستے یعنی اسلام پر رکھا، لہذا آپ اسی راستے پر چلیں اور اس کے احکامات نافذ کریں، اور قریش کے نادان سردار جو آپ کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک کافر دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مومنین کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دوست ہے اور آخرت میں بھی وہی دوست ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
تفسیر صراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر مشتمل ہے جو قیامت تک رہیں گے، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے وہ دلائل اور نشانیاں موجود ہیں جن کی انہیں دین کے احکام میں ضرورت ہے۔ جو شخص اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یہ اسے جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو اس پر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے عذاب سے بچاتا ہے۔ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ مکہ کے مشرکین کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہیں گے، جیسا کہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر اور گناہوں میں مصروف ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ایمانداروں اور کافروں کی موت اور زندگی برابر ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ایماندار زندگی میں نیکیوں پر قائم رہے اور کافر بدیوں میں ڈوبے رہے تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی، اور ایسے ہی ان کی موت بھی یکساں نہیں، کیونکہ مومن کی موت بشارت اور رحمت و کرامت پر ہوتی ہے، جبکہ کافر کی موت رحمت سے مایوسی اور ندامت پر ہوتی ہے۔ اور کافر اپنے آپ کو مومنین کے برابر سمجھ کر کتنا برا حکم لگا رہے ہیں، حالانکہ مومنین تو قیامت کے دن اعلیٰ جنتوں میں عزت و کرامت اور عیش و راحت پائیں گے، اور کفار جہنم کے سب سے نچلے طبقوں میں ذلت و اہانت کے ساتھ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں، اسی طرح دونوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو نہ صرف خود اپنی صورت، سیرت اور زندگی کافروں کی طرح بنائے ہوئے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی صورت و سیرت میں کفار کی طرح ہونے کی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ کسی مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ صورت اور سیرت میں کفار کی طرح بنے، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ صورت اور سیرت میں کفار سے ممتاز رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم چند وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن سے مسلمانوں اور کفار میں فرق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کا کام ہے، جبکہ برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے منع کرنا کافروں اور منافقوں کا کام ہے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا مسلمانوں کا کام ہے اور نماز ترک کرنا مشرکوں کا سا کام ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان یعنی اے لوگوں جو کچھ آسمان میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے جانور، درخت، پہاڑ اور کشتیاں وغیرہ، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا ہے، لہذا تم اسی کی حمد کرو، اسی کی عبادت کرو اور صرف اسے ہی معبود مانو، کیونکہ تمہیں یہ نعمتیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ تم پر اتنے سارے انعامات کرنے میں وہ یکتا ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر ان لوگوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل میں غور کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا ایمان کی سعادتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر کہتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کوئی ایک ایسا سوال سنے تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔